اور ہمیں اللہ نے اس دولت سے ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی مالا مال فرمایا۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے خوش قسمتی ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک دن، گھنٹہ، کوئی منٹ بھی معاذ اللہ کفر و شرک میں نہیں گزارا، بلکہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہمیشہ ایمان کی روشنی میں رکھا اور آج بھی اسی روشنی میں موجود ہے۔ ایمان کے ساتھ پھر اعمال صالحہ ہے کہ جن کا خصوصی طور پر شمار انسان کے بالغ ہونے پر ہوتا ہے کہ جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر آخری گھڑی تک، اور پھر یہ کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے نیک ہونے کے ساتھ اوروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور اوروں کو بھی برائی سے بچائے اور اس پر ڈٹ کے اپنی زندگی بسر کرے۔ ایمان کی دولت ہمیں اللہ کے فضل سے میسر ہوئی۔ کچھ لوگوں کو تو اس مقام تک بھی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کی زندگی کے کئی سال کفر و شرک میں گزر جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے انہیں کوئی کرن نظر آتی ہے، پھر جا کے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور زندگی کا بہت سا سفر ویسے ہی رائگاں ان کا گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں شروع سے ہی ایمان دیا۔ ایمان کے ہوتے ہوئے پھر اس ایمان کو محفوظ رکھنا یہ بڑا امتحان ہے۔ اتنا حساس اور کوئی معاملہ نہیں جتنا ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی کلمہ کفر معاذ اللہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو قدموں سے پھسلے تو وہ تو زمین پر ہی گرتا ہے، لیکن جو زبان سے پھسلے پھر جہنم میں جا گرتا۔ اس بنیاد پر ایمان کی حفاظت کا مرحلہ دن رات ہر گھڑی مومن کے سامنے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ آخری جو لمحہ ہے زندگی کا اس وقت تک اس کی حفاظت ضروری۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں امت کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جنت کی طرف، جنت کے رستے پہ مسلسل بڑھ رہا ہوتا، جس طرح ہم سارے جنت کے رستے پر ہیں، چونکہ ایمان جنت کا رستہ، تو بار بار آزمائشیں آتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، چلتے چلتے مومن ان امتحانوں سے گزرتا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لحاظ سے یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کے 10 سال گزر گئے، 20 گزر گئے، 40 گزر گئے، 80 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، بطور مثال یا کسی کی تھوڑی زندگی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس میں اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ جنت جو کروڑوں میل دور تھی، اس کو پانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی کہ چلتے چلتے بالکل قریب جا پہنچا، ایک بالشت، اگلا قدم جنت میں تھا، معاذ اللہ وہاں جا کے اس کا دل بدل گیا، اور جو دل بدلتا گیا وہ کچھ ایسا کر بیٹھا کہ اس کے بعد وہ جہنم میں جا گرا۔ اتنا زندگی کا لمبا سفر اس نے ایمان، تقوی، پرہیزگاری میں گزارا، جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا تھا، اور اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا ایک بالشت جتنا، اس کے آگے اس نے جنت میں داخل ہونا تھا، اس کا دل پلٹ گیا معاذ اللہ وہاں سے۔ اس لیے یعنی یہ ایمان کا معاملہ بڑا حساس ہے، اور اللہ کا فضل ہونے پہ آئے تو دوسری طرف یہ ہے، فرمایا کہ ساری زندگی اس نے جہنم کے راستے پہ گزار دی، اور آگے چلتے چلتے جہنم میں اور اس میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ گیا، اور وہاں جا کے اس پر اللہ کا کرم ہو گیا، اس کا دل پلٹ گیا ایمان کی طرف، اور وہ وہاں جہنم سے ہٹ کے جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ ایمان کے لحاظ سے انسان کی زندگی کی
کامیابی بنیادی طور پر اس میں ہے، آگے پھر عمل صالح اور دیگر چیزیں اس کے ساتھ ساتھ۔ ایمان میں اللہ کی توحید پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ادب اور احترام پر ایمان کی سعادت۔ ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایمان کے شیشے کو معمولی سا بھی کوئی اس میں دراڑ پڑ جائے یا اس کو چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے، اس سے پھر سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث اس پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا یہ معاملہ حساس ہے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے کس عقیدے پر بندہ رہے تو، اور وہ عقیدہ جو پھر محفوظ رکھے، اس کی زندگی کامیاب زندگی قرار پاتی۔ مستدرک للحاکم میں ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی ریکارڈ نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ مومن بھی ہے اور آگے مومن ہونے کے بعد غافل نہیں، فاسق و فاجر نہیں، بڑا ہی پرہیزگار ہے، اتنا کہ ہم آج سوچیں ہم میں سے کوئی ویسا ہو تو بڑی مشکل بات، لیکن اس کا رزلٹ جہنم میں نکلا، صرف ایک بنیاد پر کہ اس نے اسلام کے دیے ہوئے عقیدوں میں سے ایک عقیدے کے اندر خرابی کی۔ نہ روزہ کام آیا، نہ نماز کام آئی، نہ حج کام آیا، نہ زکوٰۃ کام آئی۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ ایک شخص نے رکن اور مقام کے درمیان ڈیرا لگایا، رکن سے مراد ہے حجر اسود، مقام سے مراد ہے مقام ابراہیم، یعنی وہ عجم میں نہیں عرب میں پہنچا، عرب سے بھی پھر حرم میں پہنچا، حرم سے بھی پھر مسجد حرام کے پہنچا، ہر مسجد حرام میں بھی پھر کعبے کے ساتھ پہنچ گیا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو خاص نور برسنے کی جگہ ہے وہاں اس نے مصلی بچھا لیا، اور اس کا ویزا کوئی 15-20 دن کا نہیں تھا، ساری زندگی اس نے وہی بسر کی، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آج سوچنا بھی بڑا مشکل ہے، اتنا تقوی پرہیزگاری کہ مسلسل اس کو وہ حیثیت حاصل تھی، اسے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں سکتا تھا، اس نے ڈٹ کے وہاں پر بندگی کی۔ یعنی ایک تو یہ نہیں کہ جگہ مل جائے اور پھر سویا رہے، وہاں تو بندہ عام بیٹھے پھر بھی اتنا نور برستا ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس نے دن کو روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، رات نفل بھی پڑھے، اور زندگی کا اور کوئی کام کیے ہی نہیں، نہ تجارت کی، نہ کوئی اور دوستوں کو ملنے گیا، نہ کوئی اور مصروفیت تھی، بس دن رات اللہ کا ذکر، اور ہے وہاں جہاں کعبے کا دروازہ ہے اور انوار و تجلیات ہر وقت برستے ہیں، وہاں وہ دن رات اللہ کی بندگی کرتا رہتا۔ سرکار فرماتے ایسا شخص ایک، یعنی ہر ایسا نہیں، ان کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بندگی کر کے بھی جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں گیا معاذ اللہ۔ نہ اس کو حرم کی زمین نے بچایا، نہ اس کے کو کعبے کے جلووں نے بچایا، نہ اس کا ہاتھ نماز نے پکڑا، نہ اسے کلمے نے بچایا، نہ تو وہ یہودی تھا، نہ کرسچن تھا، نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا،
فرشتوں کو مانتا تھا، تقدیر کو مانتا تھا، آخرت کے دن کو مانتا تھا، رسولوں کو مانتا تھا، کتابوں کو مانتا تھا، لیکن جب مرا تو دیر ہی نہیں لگی، یعنی درمیان میں سیدھا جہنم میں گیا۔ اب اس کی ساری زندگی برباد کیوں ہوئی؟ اس نے تو کوئی موج میلہ، کوئی عیش و عشرت، کوئی دوسرے مذہب، ان کے ساتھ تعلقات اور یہ وہ کیوں اس طرح برباد ہوگی اس کی زندگی؟ سرکار فرماتے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو باقی سب کچھ تو میسر تھا، ایک پیپر میں وہ فیل ہوا، اس کے دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ اس بغض کی بنیاد پر اس کا کچھ بھی قبول نہ ہوا، یعنی اس بغض کی وجہ سے اس کا عقیدہ توحید بھی قبول نہ ہوا، عقیدہ رسالت بھی قبول نہ ہوا، اس کی نمازیں اور اتنی بندگی جو اس نے کعبے کے سامنے بیٹھ کے ساری زندگی کی، کوئی چیز بھی اس کی قبول نہ ہوئی کہ ایمانیات میں سے ایک عقیدے کے اندر اس کی خرابی آ گئی تھی، اور اس خرابی کی وجہ سے پھر باقی سارے عقیدے بھی ڈیمیج قرار پائے، اور اس کا عمل جتنا بھرپور عمل تھا، اتنا بڑا مشکل کام کہ جو ہر بندہ اتنا نہیں کر سکتا، جو سارا اس نے کعبے کے سامنے بیٹھ کے کیا تھا، تو یہ سب کچھ رائے گاہ ہوا۔ اس کے جو عقیدے کے پرچے تھے، پیپر تھے، ان میں سے ایک کے اندر غلطیاں تھیں، اور وہ جو بندے کا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اسلام میں عقیدہ ہونا چاہیے، وہ اس کا صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جہنم چلا گیا۔ اور اسی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اس میں ایک شخص کی نمازوں کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکاتوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن جب وہ یہ امید لے کے اٹھے گا کہ لوگوں کے بڑے بڑے ڈھیر نیکیوں کے ہیں، میرا بھی تو لگا ہوگا کہیں، جو کہ میں نے بھی تو پڑھی ہے، میں نے بھی صدقہ خیرات کیا، میں نے بھی اتنے سال اسلام میں نیکیاں کی، اس لوگوں کے نام آویزاں تھے اور ڈھیر لگے تھے نیکیوں کے، چلتے چلتے اس کا بھی نام آ گیا، دیکھا تو وہاں زیرو معاملہ ہے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکات، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کچھ بھی وہاں موجود نہیں، گناہ ہی گناہ پڑے۔ یہ حیران ہے کہ میری زندگی، میرا یہ کیا قصور ہے، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، مجھے آج ان کا اجر کیوں نہیں مل رہا، اور یہاں میرے بارے میں فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ میں جہنمی ہوں، مجھے جہنم کیوں مل رہی ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوری حدیث اس طرح ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، رب نے اپنے لیے مجھے چنا کہ حبیب کی سیٹ پر، اور کسی کو رب نے نہیں بٹھایا، مجھے بٹھایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر رب نے اپنے لیے مجھے حبیب چن کے میرے یار چنے کہ میرے یار کون ہوں گے ازل میں۔ تو اللہ نے چناؤ کیا صدیق عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، انصار، مہاجرین، یہ سارے صحابہ، فرمائیے رب نے چنے۔ اب اللہ کی اس چناؤ کے بعد فرمایا کچھ لوگ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، فمن سبہم علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں جو مندہ بولے گا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر سارے لوگوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، اس بندے کا اس کا کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا،
اب یہ جس کا بورڈ لگا ہے اور ڈھیر گناہوں کے لگے ہیں معاشر میں، اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے کلمہ تو پڑھا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، زکاتیں دی تھیں، لیکن تیری زبان سے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ نکلے تھے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کے بارے میں تو نے ایسا بولا تھا، تیرے دل میں بغض صحابہ تھا، جس کے نتیجے میں آج نہ تیرا کلمہ معتبر ہے، نہ تیری نماز معتبر ہے۔ وہ ساری زندگی جو پرہیزگاری میں بظاہر گزری تھی، عقیدے کی ایک خامی کی وجہ سے کہ بندے کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا وہ نہیں تھا، اس کو وہاں روگ تھا، اسے بغض صحابہ تھا۔ اب ایک طرف بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف بغض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پوری زندگی میں پہلے تو اچھے کام کرنے مشکل بڑے ہیں، لیکن یہ کہ قیامت کے دن ان کا ثواب ملے، یہ تب ملے گا جب ہر عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر بنیادی عقائد میں سے کسی ایک کے لحاظ سے بھی کوئی کمزوری ہوگی تو پھر وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ تو سارا زندگی کا نظام ہی خراب تھا۔ اب دیکھو آپ کے 10 منٹ ضائع ہو تو کتنا افسوس ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا، اور جب خدا نخواستہ وہاں پر کسی کی پوری زندگی ضائع ہونے کا اسے بتایا جائے کہ فلاں وجہ سے آج یہ تیری زندگی ساری ضائع ہو گئی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے رحیم کریم ہے، آپ نے پہلے بتا دیا قبل اس کے کہ وہ دن آئے، پھر تو کچھ کر نہیں پائیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان ساری چیزوں پہ بندہ نظر رکھے کہ ایمان تو مفت میں مل گیا اللہ کے فضل سے، اب آگے اس کو بچا کے رکھنا اور اس کے شبہات جتنے بھی ہیں اس بنیاد پر، یعنی ایک ایک ایمان کا جو پہلو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ جس وقت یہ قدریہ فرقہ شروع ہوا تھا، قدریہ وہ ہے جو تقدیر کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے فضل سے تقدیر کو مانتے ہیں، اور یہ کہ جو کام ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، تقدیر ازل میں لکھی ہوئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ قدریہ فرقہ مسلمانوں کے اندر سے شروع ہوا، ابھی دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو کچھ لوگ یہ بصرہ میں، عراق کا جو شہر ہے، وہاں قدریہ فرقے کا آغاز ہوا، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ان لوگوں کی شکایت کسی نے آ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لگائی۔ حج پر لوگ آئے ہوئے تھے تو صحابی کو دیکھا تو پوچھا، ہمارے ہاں ایک فرقہ بن گیا، وہ یتقفرون العلم، قرآن و سنت سب کچھ کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، صحابہ پر اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ساری سب کچھ مانتے ہیں، صرف ایک تقدیر پر وہ کہتے ہیں نہیں، تقدیر جو ہے وہ معاذ اللہ کہتے ہیں، اللہ کو بھی تب ہی پتہ چلتا ہے جب بندہ کام کر لیتا ہے، پہلے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، یہ وہ لفظ بولتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں کہا جو صحیح مسلم میں لکھا ہوا، اور سب سے پہلے تو انہیں جا کے خبر دینا، اخبروہم انی منہم بریء، کہ میرا ان سے اعلان لا تعلقی ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب صرف چند صحابی زندہ رہ گئے تھے، اور پھر لوگ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ فرمایا یہ لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور انہیں کو توبہ کر لے، اگر انہوں نے توبہ نہ کیا اس مسئلے سے اور تقدیر پر یہ ایمان نہ لائے اور اسی طرح مر گئے، تو قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اٹھے گا اور یہ اگر تجویز لے کے آ جائے بطور فرض، لو ان لأحدہم مثل ملء الارض ذهبا ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر، ان میں سے کسی کی اتنے سورسز ہوں، اتنا اس کے پاس سونا ہو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، ایک تو ہے نا سونا ماشے اور چھٹانک کے لحاظ سے یا من کے لحاظ سے، فرمایا اتنا سونا کہ جس سونے سے ساری زمین بھر جائے، ایک ایکڑ نہیں، روئے زمین، سارے ملکوں کی زمین
جس سونے سے بھری ہوئی ہو، وہ سونا ان میں سے کسی ایک بندے کے پاس اس کے ملک میں ہو، اور وہ کہے رب میں غلطی تو کر بیٹھا تھا دنیا میں، لیکن آج میں اس کا کچھ فدیہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ فدیہ تیرے رستے میں قبول ہو جائے اور میری وہ غلطی معاف ہو جائے۔ کتنا فدیہ دینا چاہتا ہوں، میں ساری زمین جو سونے کی بھری ہوئی ہے، میں اس تقدیر والے عقیدے کی غلطی مٹانے کے لیے یہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا رب فرمائے گا تو بڑا جھلا ہے، تجھے پتہ نہیں اتنا سستا یہ عقیدہ نہیں تقدیر والا کہ ساری زمین سونے کی بھری ہو، اس سے ہی وہ غلطی معاف ہو جائے۔ اتنا سونا دے کر بھی تقدیر والا عقیدہ نہیں لے سکے گا اس دن۔ اتنا رب کا فضل ہے ہم پر کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی قیمتی عقیدے ہیں۔ اب امریکہ جیسی لاکھوں حکومتیں بھی ساری زمین سونے کی تو نہیں بھر سکتی، لیکن ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا مسلمان جو عقیدے رکھتا ہے، ان کی قیمت تو اس سے بھی زیادہ ہے ایک ایک عقیدے کی۔ تو اس لیے ان ہر عقیدے کی حفاظت کر کے مومن روکی سوکی کھا کے گزارا کر لے، مگر کسی غلط نظریے کو نہ اپنا۔ کچھ لوگ بیرون ملک ویزے کے لیے یا نیشنلٹی کے لیے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں کرسچن ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی ختم نبوت کے خلاف لکھ کے دے دیتا ہے، تو وہ چیزیں پھر ویسے ہی شمار ہوتی ہے قیامت کے دن۔ اور اس دنیا کی چند عارضی سہولتوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم خرید لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ تو زندگی بچانے کے لیے جس ایمان کی، جس عقیدے کی ضرورت ہے، وہ مسلک، وہ ایمان، وہ مذہب دیگر مذاہب کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں اس کا نام اسلام ہے، اور پھر مسالک میں اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ کیونکہ کوئی شان صحابہ کے خلاف بولتا ہے، کوئی شان اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے خلاف بولتا ہے، کوئی اللہ کی الوہیت کے خلاف بولتا ہے۔ یہ وہ جامع طریقہ ہے اسلام کے اندر کہ جس کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مقدس سے یہ لفظ اہل سنت و جماعت کا ان کو عطا کیا۔ تو یہ ایمان کے لحاظ سے لازم ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس پر قائم رہیں اور آخری گھڑی تک اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کی حفاظت میں ساتھ یہ لازم ہے کہ ہم اوروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ یعنی آج ایک یہ پالیسی مسلمانوں میں رائج کی جا رہی ہے کہ چلو تم خود نمازی ہو تو تمہیں کیا ہے، دوسرے نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، تمہیں ان کا کیا ہے، تم خود گانے نہیں سنتے، جو سنتا ہے تم کیوں لگتے ہو اسے سننے، تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ پالیسی کہ تم خود تو سنی ہو، جو نہیں اسے کیوں سمجھاتے، اسے جہاں پنجابی میں کہتے ہیں جتنے لگا لگا رہا۔ یہ پالیسی نہ بدری ہے نہ کربلائی ہے، یہ غیروں نے بنائی ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی دو چیزیں آگے ذکر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان عمل صالح کے بعد اوروں کو بھی دعوت دینا، اور اس دعوت کے نتیجے پہ گالیاں ملے تو اسے برداشت کرنا، حملہ ہو تو پھر بھی وہ دعوت نہ چھوڑنا۔ یہ اس کا جو حکم ہے اس کی مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی۔ آپ وہ مثال سن کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بندہ خود بھی پھر نیکی تب بھی بچا سکتا ہے جب اپنے معاشرے میں بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، ورنہ اس کی اپنی بھی داؤں پہ لگ جائے گی۔ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹا کر دو۔ الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پہلے تو اٹھا کے آسمانوں تک لے جاؤ، وہاں پلٹ کے اس کو نیچے گراؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہوا جبریل علیہ السلام کے لیے۔ اب فرشتے جو حکم اور رب کا وہ مانتے ہیں، جبریل ماننے کو تیار تھے، مگر اس حکم کے بارے میں ایک سوال ذہن میں تھا۔ جبریل علیہ السلام وہ سوال اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا، کہا کہ
اس بستی میں ایک بڑا ہی پرہیزگار بندہ ہے، اتنا پرہیزگار بندہ ہے کہ زندگی کے اندر اس نے کوئی دن گناہ میں گزارا ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، منٹ بھی گناہ میں نہیں گزارا، اور منٹ تو کیا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ غافل نہیں ہوا، اتنا حضوری والا بندہ ہے، اتنا رب کو یاد کرتا ہے، اس قدر نیک ہے کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے نامہ اعمال میں سستی نہیں ہے۔ اسے سائیڈ پہ کر لوں کہ بستی کو پلٹنا ہے تو بستی میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، صوفی ہے، ولی ہے، کیا اسے سائیڈ پہ کر کے پھر بستی کو پلٹوں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے کہا علیہ وعلیہم، اس کے اور باقی سارے گنہگاروں کے سمیت پلٹو، اسے باہر مت نکالو۔ اب جبریل آگے سوال کرنے کی بھی نوبت نہ رہی کہ اس نے تو وہ عیاشیاں نہیں کی جو باقی نے کی، باقی رات کو بدکاریاں کرتے تھے وہ پرہیزگاریاں کرتا تھا، باقی دن کو شرابیں پیتے تھے وہ روزے میں ہوتا تھا، باقی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نماز پڑھتا تھا۔ اب مرنے میں اکٹھے ہی بھولے جائیں گے سارے، پوچھنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ رب نے فرمایا اس کے سمیت پلٹ دو، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے جبریل کو خود اس کے سوال کیے بغیر اگلی بات بتا دی کہ میں کیوں ناراض ہوں اس پہ، باقی تو تھے چور، ڈاکو، زانی، بدکار، شرابی، اور یہ بڑا پرہیزگار تھا، یہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ہر گھڑی اس کی، تو اس کا جرم یہ ہے ان وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط، زندگی میں اس نے لمحہ بھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا جب اس کے ہوتے ہوئے گناہ ہوا اوروں نے کیا، اس نے اپنے مسلح کی تو حفاظت کی، محلے کی حفاظت نہیں کی، اس نے بروں کو نہیں روکا، یہ زبان سے نہیں بولا، اس نے ان کو گناہ کے رستے سے ہٹانے کے لیے کوئی کام، کوئی دعوت، کوئی تقریر، کوئی کسی طرح کا کام اس نے نہیں کیا، خود مست رہا نیکی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے چہرے کا تو رنگ بھی نہیں بدلا تھا، کم از کم اگر جب یہ بازار سے گزرا لوگ بدی کر رہے تھے، اس کے چہرے کا رنگ اگر سرخ ہو جاتا ان کرتوتوں پر، اور ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ صوفی ہم سے ناراض ہے کہ ہم برے کام کر رہے ہیں، اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ رب کی شریعت کی دھجیاں کیوں اڑائی جا رہی ہے، اس لیے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، اگرچہ اس معاشرے میں بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا تو کم از کم اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا۔ جبریل اس کے تو چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ تو میں ان لوگوں کے عبادتیں قبول کرتا ہوں جو خود نیکی کرتے اور بروں کو روکتے بھی ہے، اس نے روکا نہیں، اب اس کی بھی قبول نہیں، یہ اللہ کے ہاں نظام ہے۔ اس لیے فرما وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی دعوت دینی ہے اور اس پر آگے سے رد عمل آ جائے تو پھر صبر بھی کرنا، یہ نہیں کہ خود اس دعوت سے استعفیٰ دے دینا کہ آئندہ میں نہیں حق بولوں گا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ اسلامی معاشرہ یوں سمجھ لو جیسے بحری جہاز ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں بھی تھے 2 منزلہ کشتیاں، بحری جہاز، وہ چلتا ہے تو اس کا ایک حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو رستہ تو اندر سے اوپر جانے کا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے ایک انسانی معاشرہ، جس طرح جہاز کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر والوں کا، دوسرا نیچے والوں کا، اس طرح معاشرے میں بھی کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اب یہ نیک اور برے ایک ہی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں،
اس میں برے تو برے ہیں، نیکوں پر کیا لازم ہے؟ یہ نہیں کہ صرف اپنی نماز پڑھے اس کے بعد معاشرے میں جو کچھ آنکھیں بند کر لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب وہ کشتی چل رہی تھی، بحری جہاز، نچلے حصے کے لوگ، ظاہر ہے کہ پانی کے اندر سے تو وہ حصہ سارا بند تھا اور پانی کی انہیں بھی ضرورت ہوتی تھی، وہ اوپر چڑھتے، اوپر چڑھ کے جو اوپر والوں کا حصہ تھا وہاں ڈور لٹکا کے سمندر میں پانی بھر کے نیچے آ جاتے۔ سرکار فرماتے فَتَعَزَّوْا بِهِ، اوپر والوں کو تکلیف ہوئی کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے، اپنے حصے میں سے پانی لے، ہمارے حصے میں کیوں آتے ہیں؟ یہ اوپر والوں نے احتجاج کیا، اوپر والوں نے باتیں کی نچلوں کے خلاف، تو نچلوں نے فیصلہ کر لیا چلو یہ نہیں جانے دیتے تو پانی کے بغیر تو ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ہم پھر اپنے حصے سے ہی پانی لیتے ہیں۔ یہ لفظ سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے جامع۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَخَذَ فَأْسًا، نچلی قوم کا ایک لیڈر جو تھا اس نے کہا میں پانی تمہیں یہاں سے دیتا ہوں، ہم کیوں اوپر جائیں؟ اس نے کلہاڑا پکڑا، فاسن کلہاڑا پکڑا، فَجَعَلَ يَنْكُرُ فِي أَسْفَلِ السَّفِينَةِ، وہ سب کا لیڈر بن گیا، میں تمہیں پانی کا بندوبست کر کے دیتا ہوں، میں یہیں سے نکالتا ہوں، پانی ہے ادھر بھی۔ اس نے اس جہاز کے پیندے پر وہ کلہاڑے مارنے شروع کر دیے تاکہ پانی کا کوئی طریقہ بنایا جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مقبولیت ہو جاتی ہے مگر وہ مقبولیت جن میں ہے وہ پاگل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈبونے کے کام کر رہا ہے، وہ بھی اس کے جیوے جیوے کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے پانی نہیں ملا، یہ ہمیں پانی دینے لگا۔ اب جس وقت اس نے کلہاڑا پکڑا اور سوراخ شروع کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب دو طرح کی پالیسی آگے چلے گی۔ ایک پالیسی تو یہ ہے کہ باقی سارے اس سے اختلاف کریں، اختلاف میں اس کا ہاتھ پکڑ لیں، ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ ہم تو یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ مت کرو، اور ہو سکتا ہاتھ پکڑے وہ کلہاڑا سر میں مار دیا آگے سے، لیکن پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا سوراخ کی وجہ سے ہوگا۔ دوسری پالیسی ہے جو آج مسلمانوں میں رائج کی جا رہی ہے، وہ نچلے کہیں، نچلے جو ساتھی ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے کر تو رہا نقصان ہوگا مگر ہم تو نہیں نا سوراخ کر رہے، یہ ہمیں تو نہیں نہ ہوگا، یہ اسے ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا سوراخ کس نے کیا، ہم کہیں گے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اس نے کیا۔ کچھ یہ پالیسی بنا کے اس کو نہیں روک رہے، اور اوپر والے سارے جشن منا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو پاک باز ہیں سارے، ہم نے تو سوراخ نہیں کیا، نچلے کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دونوں طبقے یوں ہی اس کو گناہ میں دیکھ کر اپنی دلیلیں بنا کے بیٹھے رہے اور وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جب پانی داخل ہوگا تو نچلا حصہ پانی میں بھر کے ڈوب جائے گا، پانی اس میں بھر جائے گا، پانی نہیں پوچھے گا کلاڑے والا کون ہے، پانی میں سب ڈوب کے مریں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، اور جب نچلے ڈوبیں گے تو بچ اوپر والے بھی نہیں سکیں گے، پھر جہاز کا وہ حصہ بھی پانی سے بھرے گا۔ اب کیوں سارے مارے گئے؟ کیا سب نے سوراخ کیا تھا؟ نہیں، صرف ایک نے کیا تھا، تو سارے نقصان سب کو کیوں پہنچا؟ کہ انہوں نے جو چاہیے تھا اس وقت کردار ادا کرنا نہیں کیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے، آگے سے وہ گالی دیتا، گالی برداشت کر لیتے، کہتے جو کچھ بھی کہے ہم تجھے سوراخ نہیں کرنے دیں گے، وہ آگے سے جو کچھ کرتا اس کو پکڑ لیتے، سارے بچ جاتے، نیچے والے بھی اوپر والے بھی۔ اور اگر اپنی اپنی دلیلیں بنا کے بیٹھے رہے، کہتے رہے ہمارے پاس تو کلاڑا ہے ہی نہیں، ہم نے یہ جرم کیا ہی نہیں، ہم تو بڑے حاجی نمازی ہیں، ہم تو بڑے پاک باز ہیں، ہمارا تو کوئی ساتھی ساتھ شریک ہی نہیں، لیکن نقصان میں سب شریک ہوں گے برابر کے، جان سب کی برباد ہوگی، مارے سارے جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ مثال دے کر فرمایا میری امت معاشرے میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، نیکو یہ سمجھ کے بروں کو کھلی چھٹی نہ دے دو کہ ہمارے گھر تو سلامت ہے، ہمیں کیا ہے، اگر پڑوسی کے بچے گانے سنتے ہیں میرا تو سلامت ہے، مجھے کیا ہے، اگر فلاں کے بچے مسجد نہیں آتے میرے تو آتے ہیں، مجھے کیا ہے، اگر فلاں بندہ
بد عقیدہ لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے تو میرے تو نہیں جاتے، مجھے کیا ہے، اگر فلاں بندہ کسی بد مذہب کے پاس بیٹھتا ہے میرے تو نہیں بیٹھتے، مجھے کیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تجھے بھی ہوگا کہ جب وہ سوراخ ہو گیا تو پھر تیری نسل بھی برباد ہوگی، پھر سب کو اس بربادی سے حصہ ملے گا۔ تو یہ ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے، زندگی عارضی سی چیز ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور کامیاب کون ہے ناکام کون ہے ہم اپنے فلسفے بنا کر فیصلے نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فیصلہ برحق ہے اور اس نے ہمیں بتا دیا ہے، اور یہ مہربانی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے معاشر سے پہلے ہمیں سمجھا دیا۔ اب ہم پہ لازم ہے ہم خود بھی نیک بنے اور نیکی پہ قائم رہیں، اور اوروں سے بھی آنکھیں بند نہ کریں۔ حالات میں دیکھیں کہ جہاں بدی ہو رہی ہے، حکمت سے، حکمت بالغہ سے، اچھے انداز سے، اچھے اسلوب سے، اچھے طریقے سے، اچھے دلائل سے، گالی دیے بغیر ان کو سمجھائیں پڑھائیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، اور صرف تجھے نہیں ہوگا پوری امت کو ہوگا۔ اس لیے کامیاب زندگی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس پر قائم رہنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں حاجی محمد طالب صاحب جن کا وصال ہوا، اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔